بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز۔ آج پروگرام طاہر عزیز کے ساتھ موجود ہیں مرکزی سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ آزاد کشمیر راجہ صدیق اکبر صاحب، نہایت ہی قابل احترام۔ کچھ آج ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جو موجودہ صورتحال کرونا وائرس کی وجہ بھی، کچھ سیاسی بھی تھوڑی بہت، اور مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی۔ سب سے پہلے تو میں راجہ صدیق اکبر صاحب آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں یہ وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائی، ہمارے بزرگ جو مشکلات کا شکار ہیں، میں انسانیت کے ناطے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے سب چیزوں کو چھوڑ کے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں محمد طاہر عزیز صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، میں جب کشمیر کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کی طرف دیکھتا ہوں، تو سچی بات ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ اور میں جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے آزادی کا سانس لے رہے ہیں، اپنی مرضی سے چل پھر رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے وہ بزرگ، وہ مائیں بہنیں، بھائی اور بیٹے بیٹیاں جس کربناک صورتحال سے گزر رہے ہیں، شاید آج ہم اس کی ایک جھلک اس کرونا کی صورت میں ہم نے دیکھی تو کس قدر ساری دنیا، سارے لوگ اور بالخصوص ہم کشمیری اور پاکستانی کس طرح سے پریشان حال ہیں۔ دیکھ لیں کہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ کشمیری اپنے حق کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ظلم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر ڈھایا جا رہا ہے، ہم بحیثیت کشمیری، ہم بحیثیت مسلمان اپنا وہ کردار ہم نہیں ادا کر سکے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ آج آپ اور میں کرونا کی وجہ سے پچھلے 3 ماہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور ہر آدمی، ہمارا ہر مکتبہ فکر کا آدمی پریشان ہے، اور اس طریقے سے لاک ڈاؤن میں ہمیں پریشانیاں بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری حکومت بھی ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اور پھر ڈونرز جو ہیں وہ بھی ہماری خبر گیری کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم پریشان حال ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن کے اوپر پابندیاں ہیں، جو اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے، جو اپنی مرضی سے شہروں کا رخ نہیں کر سکتے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا، تقریباً سال ہونے کے نزدیک ہے، وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ میں بعض اوقات سوچتا رہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے یہ جو عذاب ہمارے اوپر نازل ہوا، پوری دنیا کے اوپر یہ جو وبا کی صورت میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی مقبوضہ کشمیر کی ماؤں بہنوں کی آہیں چیخ و پکار ہیں، جن کی وجہ سے ہم بھی اس لاک ڈاؤن کا شکار ہوئے۔ بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو دنیا میں سپر پاور سمجھتی ہیں، ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ اس کرونا کی وجہ سے بے بس ہوئے، ان کی چیخیں نکلی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے نہ ہی بین الاقوامی دنیا نے اس طرف کو توجہ دی، جو فورمز انہوں نے توجہ دی، اور نہ ہی ہم کشمیریوں نے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت کشمیری، بحیثیت پاکستانی ان کی طرف کو توجہ دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غفلت تھی جس کا نتیجہ شاید ہم سارے لوگ بھگت رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر فضل و کرم کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی وہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں
اور بزرگ اور بچے نوجوان جو چکی میں پس رہے ہیں ان کے لیے آواز بلند کر سکیں، ان کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا جو اس وبا کی لپیٹ میں ہے اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بات اور پوچھوں گا راجہ صدیق اکبر صاحب کہ بھارت کی کس طرف جا رہا ہے کہ ایک نانا اپنے نواسے کے ساتھ ایز اے اپنے کسی گھر کے کام کے لیے جا رہا ہے تو بھارتی فوج آتی ہے تو اس کے نانا کو اس کے سامنے گولیوں سے چھلی کر دیتی ہے. تو اس سے آنے والی نسل پہ کیا اثر پڑتا ہے کشمیریوں پہ اور آنے والی نسل پہ کیا اثر پڑے گا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ کشمیری تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ کشمیری ایک لمبے عرصے سے ان کی قربانیوں کی ایک داستان ہے جو انہوں نے رقم کی ہے، اور ان کی جگہ پہ شاید ہم ہوتے تو ہم اتنی بڑی قربانی نہ دے سکتے. اور میں طاہر صاحب میں نے دیکھا کہ جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں ان کا جو جذبہ ہے وہ قابل دید ہے، اور انہوں نے اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنے تشخص کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے میں سمجھتا ہوں کہ ماؤں اور بہنوں بزرگوں کے لیے انہوں نے آخری حد تک قربانیاں دی. اور یہ تو آپ نے ایک مثال دی کہ ایک نواسے کی موجودگی میں ایک نانا کو گولیاں مار کے گولیوں سے چھلنی کیا گیا اور وہ لاش کے پاس بیٹھا ہوا بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا. دیکھ لیں ماضی میں اس سے سخت قربانیاں بھی ان لوگوں نے دی لیکن ان کا جذبہ سرد نہیں ہوا. وہ آج بھی تحریک آزادی کے لیے اسی طریقے سے لڑ رہے ہیں جس طریقے سے آج سے 40-50 سال پہلے جس طریقے سے انہوں نے تحریک کا آغاز کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جذبہ ماند نہیں پڑا، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ان کی مشکلات میں کمی لائے اور اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے عزت اور وقار کے لیے، اپنے شخص کے لیے، دین اسلام کے لیے وہ بھرپور قوت کے ساتھ لڑتے رہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ لڑتے رہیں گے. بہت اچھا جی، آپ نے بہت مثبت باتیں کی اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو مظلوم اس وقت بھارتی ظلم اور بربریت کا شکار ہے. تو یقیناً یہ آپ کا بہت مثبت پیغام جائے گا ان بہن بھائیوں کے لیے، اور وہ آواز ان تک آپ کی پہنچے گی اور یقیناً ان کی حوصلہ افزائی بھی بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی تحریک بھی آگے بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں جی ہم کرونا وائرس پہ. کرونا وائرس سے اس وقت پوری دنیا اس وقت متاثر ہے، ہم سمجھتے ہیں پاکستان بھی متاثر ہے، آزاد کشمیر بھی اس سے متاثر ہی ہے، اور باغ بھی اس سے متاثر آپ سمجھتے ہیں، آپ یہاں کے شہری ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس موجودہ ایک طبقہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ وہ میں بھی ایک شہری ہوں، میرا بھی ایک بازار کے اندر کاروبار ہے، معاملات ہیں، ہم سمجھتے آتے جاتے، لیکن ایک طبقہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ اس بیماری کو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی دنیا کی طرف سے ایسا وائرس چھوڑا گیا، یہ چائنا کی طرف سے چھوڑا گیا، یہ امریکہ کی طرف سے چھوڑا گیا، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس سے موتیں کتنی واقع آ رہی ہیں. جن کو ہم یہ ٹی وی چینلوں پہ دیکھتے ہیں، نیوز پہ دیکھو آپ تو کتنے ہم یہ سنتے ہیں کہ آج اس ملک کے اندر 6000 کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 8000 کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو اس بیماری کو، وبا کو بالکل نارملی لے رہے ہیں، یہ نہ کہ ہم کسی لمبی پریشانی کی طرف جائیں، کسی لمبی آزمائش میں چلے جائیں تو پھر لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو، تو اس چیز کا کوئی میرے حساب سے فائدہ نہیں ہے. اس حوالے سے بھی آپ ہمارے بہن بھائیوں کو، اپنے کشمیریوں کو ایک مثبت پیغام دیجیے. دیکھیں جی طاہر عزیز صاحب، پہلے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کرونا بنیادی طور پر چائنا کے ایک شہر ووہان سے اٹھا، اور وہاں سے یہ پوری دیکھتے ہی دیکھتے اس سے یورپ متاثر ہوا، اور نہ صرف یورپ بلکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تک اور آزاد کشمیر تک یہ وائرس پھیلا، برے طریقے سے لوگ اور متاثر ہوئے. میں اس مرحلے پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت آزاد کشمیر، میں اگر اس کو مبارکباد نہ دوں، بالخصوص وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق قدر خان صاحب کو اور ان کی پوری کابینہ کو، اور ساتھ آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کو، کہ جنہوں نے بروقت اقدام کیا، اور اس اقدام کی وجہ سے، انہی اقدامات کی وجہ سے آج میں اور آپ شاید محفوظ ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس کرونا وائرس نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر
میں اس طرح کی نہ ہی لوگ اس سے کورونا وائرس سے متاثر ہوئے اور نہ ہی شرح اموات بڑھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی کردار وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق ادر خان کا ہے اور ان کے ساتھ ان کی کابینہ کا ہے اور آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کا ہے. میں اس موقع پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت اقدامات اٹھائے اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ہماری پاکستان کی حکومت اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس نہیں کر سکی اور پاکستانی حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے چونکہ جو لوگ تفتان کی بارڈر کے ذریعے پاکستان تشریف لائے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کرونا وائرس پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ وہ تفتان سے آنے والے لوگ بنے اور ان کو لایا کس نے. بنیادی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ ان کو لایا کس نے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لانے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ایک چیتے زلفی بخاری ہیں جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مس ہینڈل کیا اور اس مس ہینڈل کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ 2 لاکھ سے اوپر کیسز پاکستان کے اندر بھی ہو گئے ہیں اور اب گورنمنٹ تو اپنی طرف سے چونکہ اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بے بسی کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تصویر وہ بنی ہوئی یہ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے کہ چونکہ انہوں نے بر وقت اقدام نہیں کیا جس طرح آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کیا. اس کے باوجود میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ حکومت کو ساری چیزیں چھوڑ کے ایک طرف اپنے جو شہری ہیں اپنے جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. اور یہ جو بجٹ پیش ہوا اس کے اندر بھی حکومت کو اس حوالے سے مؤثر اقدامات اٹھانے کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کرنے چاہیے تھی. شاید اس طرح سے پاکستانی گورنمنٹ نہیں کر سکی. آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی بجٹ میں اپنا حصہ مختص کرنا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو حکومت پاکستان سے بات کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کروانا چاہیے جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کورونا کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ بے شمار طبقات متاثر ہوئے. آپ بھی چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے پہلے ذکر کیا کہ شہر کے اندر میری ایک دکان ہے اور میں بھی برے طریقے سے متاثر ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کورونا وبا کی وجہ سے کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں بچا جو متاثر نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کم متاثر ہوئے کچھ زیادہ متاثر ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وبا یہ جب ختم ہوگی تو ایک نئی دنیا آباد کرے گی, نئے لوگ آئیں گے اور یہ ایسے نہیں ہے کہ میں اور آپ اس سے بچ کے نکل جائیں گے تو ہمارے معاملات وہ پرانے طریقے سے چلتے رہیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کورونا کے بعد جو دنیا آباد ہوگی تو اصل کمپٹیشن اس دنیا کے اندر شروع ہوگا اور وہاں پہ مشکلات بھی آپ کو ہمیں سارے لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے اور اس کورونا کی بیماری سے ہمیں نجات دے. یہاں کے لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کورونا وبا ہے نہ اس کی کوئی میڈیکیشن ہے اس وقت تک اور نہ ہی کوئی اور علاج اس کے لیے دریافت ہو سکا. اس کے لیے واحد یہ حل ہے کہ جس طریقے سے میں اور آپ ابھی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. سارے لوگوں کو ہاتھ صابن سے بر وقت دھونے چاہیے. یہ کورونا وائرس ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک دم میرے اور آپ کے ساتھ چمٹ کے تو ہم داخل ہو جاتا ہے انسان جسم کے اندر. ابھی فرض کیا میں نے اور آپ نے آپس میں اگر شیک ہینڈ کیا تو اگر کوئی ایک ہم میں سے متاثر ہے تو دوسرے کو اس وقت تک نہیں لگ سکتا. یہ چونکہ کورونا بنیادی طور پہ انسانی جسم میں ناک منہ اور آنکھوں کے ذریعے یہ کانوں کے ذریعے داخل ہوتا ہے. جب تک ہم اپنے وہ جو ہاتھ ہیں اگر منہ کے اوپر نہیں لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم محفوظ رہیں گے. ہمیں یہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے چونکہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ سینیٹائزر کا استعمال کریں, وہ صابن کے ساتھ بار بار دن کو ہاتھ دھوئیں, وہ ماسک کا استعمال کریں اور ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں میل جول سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت نے بہت بر وقت اقدام اٹھایا. آج ابھی 2-4 دن پہلے انہوں نے موقع فراہم کیا ہے اپنا یہ ٹینٹ سروس اور کیٹرنگ والوں کو کہ وہ بھی اپنا کام SOPs کے تحت جاری رکھیں. یہ بڑا اچھا درست اور بر وقت اقدام تھا کہ انہوں نے یہ دکانیں بند کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میل جول کی
جو صورتحال تھی اس کو بند کیا، لوگوں نے اس طریقے سے بڑی شادیاں نہیں کی، کو بڑے جنازے ہمارے لوگوں کے اس طرح سے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، میل جول کا عمل رک گیا جس کی وجہ سے ہم لوگ محفوظ ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں احتیاطی تدابیر اس سلسلے میں اختیار کرنی چاہیے، ہر آدمی کو اختیار کرنی چاہیے، اور اگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو اس سے میرا اور آپ کا فائدہ ہے، میری اور آپ کی قوم بچے گی، ہمارے بچے بچیں گے، ہمارے گھر بچیں گے، ہم خود بچیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم سارے لوگوں کو اس کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ بہت اچھا جی، بہت زبردست باتیں کی آپ نے، یقیناً ہمارے یہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آتے ہیں حکومت کی طرف۔ موجودہ حکومت آزاد کشمیر 4 سال کی جو اس کی کارکردگی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آیا ان کی 4 سال کی کارکردگی میں آپ اپنے اس حکومت سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں طاہر صاحب، حکومت کسی ایک پارٹی کی نہیں ہوتی، حکومت تو بنیادی طور پہ حکومت کے لیے سارے لوگ برابر ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور خوش قسمتی کے ساتھ یہ حکومت اس کی جو باغ دوڑ ہے ایسے ایک شخص کے پاس چلی گئی کہ جو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر میرٹ کا بول بالا کیا، انہوں نے غریب طبقات کے لیے اقدامات اٹھائے، اور آج میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایسے لوگ این ٹی ایس کے ذریعے میرٹ کے اوپر ان کو روزگار ملا، پھر تعمیر و ترقی کے سلسلے میں بھی بہتر اقدامات ہماری حکومت نے اٹھائے۔ حکومت سے 100% لوگ مطمئن نہیں ہوتے، یہ بنیادی بات ہے، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، گلے شکوے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اگر ایک گھر سے کسی شخص کو ایڈجسٹ کریں گے تو شاید 5 لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن جو حکومت آزاد کشمیر ہے اس کی جو کارکردگی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثالی کارکردگی ہے۔ پچھلے 20-30 سالوں سے جو حکومت آزاد کشمیر کے اندر، چونکہ جب سے میں نے آنکھ کھولی، اپنا میں شعور کی دنیا میں آیا، تو میں نے دیکھا کہ جو اقدامات راجہ فاروق قدر خان صاحب نے اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے اٹھائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مثالی اقدامات ہیں، اور اللہ کرے کہ آئندہ بھی ان کو موقع میسر آئے تاکہ لوگوں کے لیے یہ بہتر کردار ادا کر سکیں۔ اور آزاد کشمیر کے اندر آپ بھی دیکھ لیں، تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور میں اس مرحلے پر اگر میں آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ذکر نہ کروں کہ پاکستان کے اندر آج سے 2-3 سال پہلے جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت جو تعمیر و ترقی کا ایک دور پاکستان کے اندر تھا اس کا پہیہ ایک دم سے رک گیا، اور وہ قوتیں، وہ لوگ جن کو یہ خواہش تھی کہ آزاد پاکستان کے اندر تبدیلی آئے، آج ان سے اگر آپ پوچھیں، وہ جس شدت کے ساتھ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں ووٹ کی پرچی کے ذریعے اگر انتخاب کرنے کا موقع ملے، تو وہ لوگ بےتابی سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے میاں محمد نواز شریف کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ اور قوتیں بھی، جو مقتدر قوتیں ہیں، وہ بھی اس بات پہ اب پریشان ہیں کہ جس شخص کو وہ لے کے آئے پاکستان کے اندر گورنمنٹ میں، اس نے پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس نے معیشت کو برے طریقے سے متاثر کیا، برے طریقے سے اس کو تباہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام ان سے سخت نالاں ہیں، سخت پریشان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جو اقدامات کرنے تھے وہ بر وقت نہیں اٹھا سکے، نہ ہی وہ کورونا کے حوالے سے اور نہ ہی تعمیر و ترقی کے حوالے سے۔ آپ دیکھ لیں شہروں کے اندر جب آپ بھی جایا کرتے تھے، میں بھی جاتا تھا، ہمارا جب آنا جانا ہوتا تھا تو ایک تعمیر و ترقی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا میاں محمد نواز شریف کے دور میں۔ آپ نے موٹر ویز دیکھ لی، اور آپ نے دیکھ لیا میٹرو بس سروس، جس کو کبھی کسی دور میں انہوں نے کہا کہ یہ جنگلہ بس سروس ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا اس مرحلے پہ کہ اگر وہ جنگلہ بس تھی تو اس کو پشاور میں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بی آر ٹی میں جس طرح سے یہ پاکستانی پھنسے، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے وہ ننگے ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ میاں محمد نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آئیں تاکہ ان کی جو تعمیر و ترقی کی رفتار تھی وہ بہت پرانے طریقے سے چل سکے، اور لوگوں کو ان کے مسائل جو ہے ان کی دہلیز کے اوپر حل ہوں۔ تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر بھی میاں محمد نواز شریف کی صورت میں ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ آپ نے مجھ سے کارکردگی کے متعلق بھی پوچھا، اور اطمینان کے، میں بھرپور اطمینان کا اظہار کرتا ہوں آزاد کشمیر گورنمنٹ پہ، اپنی قیادت راجہ محمد فاروق قدر خان پہ، اور ساتھ ساتھ میں اس مرحلے پر اگر اپنے حلقہ کے وزیر سردار میر اکبر خان صاحب کا ذکر نہ کروں،
और कि उन्होंने अपने हल्का के अंदर तामीर व तरक्की का एक इनकलाब बर्पा किया और मैं समझता हूँ कि लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे हल किए। आपका और मेरा भी ताल्लुक इसी हल्का इंतखाब से है, तो आपने देख लिया कि माजी के अंदर शायद उस तरीके से लोगों को पूछा नहीं गया, उनके काम काज नहीं किए गए, लेकिन इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। ख्वाह वो अपने हल्के की याद तक हो जो आज़ाद कश्मीर की याद तक हो, मैं समझता हूँ कि इन लोगों को मज़ीद मौका मिलना चाहिए ताकि ये लोगों की खिदमत कर सकें। बहुत अच्छा जी। आप इससे साथ साथ एक बात मुझे और बताएं कि मैंने अक्सर देखा कि इस हल्के की जो इलेक्शन होता है तो पद्दर का एक बहुत बड़ा किरदार रहता है उस इलेक्शन के अंदर। पद्दर के अंदर ये वोट अगर पद्दर का जिस साइड पे जाएगा तो वो यकीनन वो सीट उसी की होती है। तो आपके इस पद्दर के भी कुछ काम आप क्या समझते हैं कि आपकी इस गवर्नमेंट ने या आपकी इस हल्के के वज़रा ने किए? आप मुतमईन हैं इस चीज़ से? अपने लोगों को मुतमईन किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सियासी कारकुन हूँ, जी तो मैं उंगलियों पे गिन के आपको बता सकता हूँ जी कि मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर पहली दफ़ा जिस तरह आपने जिक्र किया कि पदर के लोगों का इस गवर्नमेंट में इस नुमाइंदे के साथ अपना भरपूर किरदार है हमेशा। और मैं समझता हूँ कि मेरे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं मेरे साथ, नंबरदार अशरफ साहब भी बैठे हुए हैं, तो पहली दफ़ा ये हुआ कि हमारे लोगों ने दुरुस्त फैसला किया। दुरुस्त तो हमेशा भी करते रहे, इससे पहले भी करते रहे, लेकिन बदकिस्मती रही सियासत के अंदर कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जिस नुमाइंदे के साथ जिस जमात के साथ मौजूद हैं वो शायद आपका स्टेशन जीत जाए, वो हल्का ना जीत सके, वो हल्का जीत जाए तो वो ऊपर हुकूमत में ना बैठ सके, वो अगर हुकूमत बन गई तो शायद नुमाइंदा ना जीत सके। इस तरह के हालात रहे। पहली दफ़ा ये हुआ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्टेशन भी जीते, हमारी जमात हुकूमत में भी आ गई, हमारे हल्के का वज़ीर जो वज़ीर जंगलात सरदार मीर अकबर खान साहब हैं वो इलेक्शन भी जीत गए, MLA भी मुंतखब हुए और उनको अच्छी वजारत भी मिली। और मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा 11 से 12 लोग हमारे सरकारी मुलाजमतों के अंदर भर्ती हुए। जो काम हमने सरदार मीर अकबर खान साहब को बताए वो उन्होंने किए, और कुछ जो वादे उन्होंने इलेक्शन के अंदर हमारे साथ किए हुए हैं उनकी तरफ वो उनकी भरपूर तवज्जो है। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जो 2-4 छोटे मोटे काम काज हमारे रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले इलेक्शन से पहले वो उनको करेंगे, मुझे तवक्को है और मुझे यकीन भी है, इसलिए कि मैं उनके साथ होता हूँ। उन्होंने उन काम काज को करना है। ये बुजुर्ग भी आपको बताएंगे हमारे काम काज, वैसे भी आप समझते हैं कि हम शहर के साथ रह रहे हैं बिल्कुल। जो मसाइल हमारे हैं, हम चूँकि सियासी कारकुन हैं, हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि इन मसाइल को अपने नुमाइंदों तक ले जाएँ, अपनी हुकूमत तक ले जाएँ। हम इससे पहले भी लेके जाते रहे, अब भी लेके जाएंगे और तवक्को है कि इंशाअल्लाह इसी गवर्नमेंट के दौरान हमारे मसाइल भी हल होंगे। इससे पहले भी आपने देखा कि जो हुकूमतें बनती रही उनको कभी अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कि हमारे स्टेशन के ऊपर एक ईंट वो लगा सकें। हमारे स्टेशन के ऊपर अगर वो काम काज नहीं कर सके तो मैं कैसे मान जाऊँ कि वो बाकी हल्के में उन्होंने तामीर व तरक्की की। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से हमारा माजी के अंदर किरदार रहा इलेक्शन के अंदर, आने वाले इलेक्शन के अंदर भी इंशाअल्लाह मैंने लोगों से वादा किया था कि हम 8 लोगों को इस गवर्नमेंट के अंदर ज़रूर जॉब दिलवाएंगे। तो अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। 11 लोगों की इससे पहले यहाँ से मेरे गांव से तकर्रियाँ हो गई और इंशाअल्लाह 12वें की तरफ हम बिल्कुल आपको 2-4-6 दिनों में ये खुशखबरी भी देंगे कि हमारा 12वां नंबर का जो आदमी है वो भी इंशाअल्लाह उसको भी जॉब मिलेगा। और अभी 1 साल बाकी है, मुझे तवक्को है कि इंशाअल्लाह 6-8 लोगों को मज़ीद हम इस अपने स्टेशन से भर्ती करवाएंगे और जो छोटे मोटे लोगों के मसाइल होंगे जो अब तक हमारे तक पहुंच रहे हैं इंशाअल्लाह उनको भी हम अपने मुतल्लिका वज़ीर तक ले जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो उनको हल भी करेंगे। बहुत अच्छा जी, बहुत खूबसूरत बातें आपने की। यकीनन आप इस हल्के से तल्लक रखते हैं, अगर आप किसी हुकूमत के साथ या किसी अपने कैंडिडेट के साथ अगर उसकी सपोर्ट करते हैं तो यकीनन उनका भी काम बनता है आपकी तरफ देखना। जो बड़ी खूबसूरत बातें हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और मअज़्ज़ज़ शहरी बैठे हुए हैं जनाब नंबरदार अशरफ साहब, इनसे भी मैं कुछ एहतियाती तदाबीर के हवाले से अपने लोगों को एक मैसेज दिलवाना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आलिया के कोरोना की सबसे बड़ी बात यह है कि सब हमारा आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और पूरा दुनिया कोरोना की वजह से वो बेबस हुए हैं।
اس میں حفاظتی تدابیر یہ ہیں کہ ہر آدمی کو اپنی احتیاط کرنی چاہیے. بزرگ لوگ جو ہیں، جو مرشدہ جو لوگ ہیں، وہ بازاروں میں مت جائیں اور گھروں میں زیادہ رہیں. جو چھوٹے بچے ہیں خاص طور پر اپنی مائیں ان کو دن میں کئی بار ہاتھ دھلائیں، ان کی صفائی رکھیں، ان کو محفوظ رکھیں، بازاروں میں مت لے کے جائیں. میں نے دیکھا ہے بازاروں میں تمام عورتیں جو اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے بازاروں میں لے کر جاتی ہیں اور ان کو کورونا کا شکار ہوتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے. اس کے اوپر جو ہے تو میں طاہر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس موقع پر تھوڑا موقع دیا ہے کہ ہم کورونا کے حوالے سے چند باتیں کر سکیں. اور میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو بازاروں میں مت لے کر جائیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، گھر میں رکھیں، ان کے ہاتھ دھلائیں، بار بار ہاتھ دھلائیں. اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بازاروں میں مت جائیں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا اس وبا میں مبتلا ہے. اس کا کوئی ابھی تک دوائی، اس کی بوٹی، کوئی انجیکشن، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی حفاظتی تدابیر ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس وبا سے اپنی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس موقع پر بلایا اور ہم نے چند باتیں کرنے کا آپ نے شرف بخشا. شکریہ. بہت شکریہ جی. اب جی راجہ صدیق اکبر صاحب، میں آپ سے مختصر وقت میں ایک دو کوشچن کر کے تو میں اجازت لوں گا. تو آگے مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ آنے والے جو آپ کا مستقبل ہے اس سے بھی تھوڑا آپ اپنے لوگوں کو آگاہ رکھیں. دیکھیں جی طاہر صاحب، میں بنیادی طور پہ سیاسی کارکن ہوں اور 30 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں. آپ کا خوش قسمتی کے ساتھ تعلق بھی میرے اپنے علاقے سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا اوڑھنا بچھوڑنا سیاست ہے. صبح و شام میں لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر رہتا ہوں اور کبھی اللہ کے فضل سے کوئی لالچ طمع میرے دل میں نہیں رہی کہ میں کسی شخص کے لیے کھڑا ہوں گا، ان کے ساتھ چلوں گا پھروں گا تو کوئی اس کے بدلے میں میں کوئی چیز ان سے ڈیمانڈ کروں گا. میں نے مستقبل میں بھی آگے بھی سیاستی کرنی ہے اور انشاءاللہ سیاست کو میں عبادت سمجھتا ہوں اور اپنے لوگوں کی خدمت کا سلسلہ جو پہلے چلتا رہا اس سفر کو میں مزید جاری رکھوں گا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو مجھ سے ہو سکا میں اپنے لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. بہت شکریہ جی لمبردار اشرف صاحب آپ کا اور راجہ صدیق اکبر صاحب آپ کا. آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، حکومت کے حوالے سے بھی مثبت ایک پیغام دیا، کشمیری ہمارے جو بھائی ان کے حوالے سے بھی اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی. تو میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ محمد طاہر عزیز کو پدر گلشیر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.